بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے ریٹائر وقار حسن خان سنو اسپیشل کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر۔ 11 دسمبر کا دن کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر لکھا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی سرکار کے فاشسٹ ایجنڈے کا اعلی کار بنتے ہوئے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو ختم کرنے پر اپنی مہر ثبت کی، بلکہ بھارت کے سیکولرزم کا ڈھونگ بھی بے نقاب کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک پیپر ٹرانزیکشن کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے تشخص کو پامال کیا اور خطے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا۔ آج ہر کشمیری گلی میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور RSS کے گماشتے دندناتے پھر رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 کے عدالتی پینل پر اگر نظر دوڑائیں تو موڈی کی ذہنیت ویسے ہی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ 5 ججوں کے پینل میں چیف جسٹس چندرچوڑ، جسٹس سنجے کشن اور جسٹس سوریا کانت کا تعلق برہمن سماج سے یا اپر کاسٹ سے، جبکہ جسٹس سنجیو کھنہ کھتری کاسٹ سے اور BR گوائی جو ہیں وہ شیڈول کاسٹ سے اور موسٹ پرابلی اگلے مہینے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت نے 10 لاکھ فوجی گنڈوں کے زیر سایہ مقبوضہ کشمیر میں 3 طرفہ اسٹریٹجی کے تحت نئی حکمت عملی تشکیل دی۔ نمبر 1، مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلی۔ نمبر 2، مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی تقسیم۔ اور نمبر 3، مقبوضہ کشمیر کی تہذیب و تمدن کو بدلنے کی ایک بھونڈی سی کوشش۔ بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کشمیر اور خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی ایک نئی لہر کو جنم دے گا؟ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کیا اپنانی چاہیے؟ اور کیا خطے میں ایک نئی جنگ کے امکانات بڑھ گئے؟ ان تمام تر سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ، انٹلیکچولی ساؤنڈ اور پروفیشنل پینل موجود ہے اور اس کا تعارف کراتا جاؤں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، بیسیکلی بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، تھنک ٹینکس، انٹرنیشنل میڈیا میں انہوں نے پاکستان کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو سر۔ ان کے ساتھ حافظ احسان صاحب جو بیسیکلی انٹرنیشنل لاء ایکسپرٹ ہیں، ویلکم سر۔ تھینک یو سو مچ۔ آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسی طریقے سے الطاف حسین وانی صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں، جو بیسیکلی چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن کے اور حریت کے ایک بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں، اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے ون مین آرمی کا رول ادا کیا ہے اور پاکستان اور کشمیر کا ڈیفنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ایکس فارن منسٹر خورشید محمود قصوری صاحب، اور ان سے بھی ہم جو اس ایشو ہے اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو پینل کے تعارف کے بعد وی اسٹارٹ ود سید علی صاحب۔ فیصلہ تو آپ نے دیکھ لیا اور آئی تھنک وی ور ڈسکسنگ اٹ آلسو کہ شاید یہ پری آرڈینڈ تھا اور موسٹ پرابلی ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو اس کو سیکیورٹی امپلیکیشن کے حساب سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی کہ خطے میں جو سیکیورٹی سچویشن اس کو کیسے افیکٹ کرے گا، اسپیشلی جب ریجن میں کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، ریجن میں کوریڈورز کی بات ہو رہی ہے، تو موڈی کا موڈ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، 2 ایسپیکٹس اس کے کلیئرلی ہم شروع میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا کار فرما تھے، اور دوسرا یہ کہ اس خطے اور عالمی سطح پہ جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس پہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات تھے، آپ جانتے ہیں اس کو تقریباً 4.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس وقت کی جو ٹائمنگ ہے وہ کلیئرلی یوں نظر آتا ہے کہ موڈی سرکار جو ہے اس ججمنٹ کے ذریعے سے نیکسٹ جو الیکشنز ہیں اس میں کچھ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے کانٹیکس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ریاست کے جو 3 ستون ہوتے ہیں، اس کا جو لیجسلیچر ہے، اس کی جو ایگزیکٹو ہے اور اس کی جوڈیشری ہے، تو آج کے فیصلے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انڈیا کی جو اسٹیٹ کے تینوں پلرز ہیں وہ بنیادی طور پہ ہندوتوا کے ایجنڈے کو اپنی اپنی ڈومینز میں پروموٹ کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے کار فرما ہیں۔ اور آج کے ججمنٹ کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بھارتی سپریم کورٹ بھی ہے وہ آئین، قانون اور بین الاقوامی قوانین کے مقابلے میں جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اور ان کے جو مضموم شارٹ ٹرم مایوپک مفادات ہیں بھارتی سرکار کے،
ان کو لیجیٹیمائز کرنے قانونی اعتبار سے اس میں وہ انوالو ہے. اگر میں کوئکلی اس کا 4 ڈومینز میں اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے لحاظ سے انالیسس کروں، ایک پولیٹیکل ہے، دوسرا اس کا لیگل ڈائمنشن ہے، تیسرا اس کی ڈپلومیٹک ڈائمنشن ہے، اور چوتھی اس کی اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے. تو obviously اس وقت جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں الیکٹورل بینیفٹس میں یعنی کہ فائدہ حاصل کرنا مودی سرکار کا نظر آتا ہے. جی ہاں، جو کہ ڈومیسٹک نیچر کا ہے. لیکن لیگل ایکسپرٹ پہ آئی تھنک حافظ صاحب آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن میرا انیشیل کامنٹ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں ایک عالمی قانون کے طالب علم کی حیثیت سے انتہائی مضحکہ خیز ججمنٹ اس لیے ہے کہ یہ خود جو بھارتی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 1973 کی، اس کو بھی اگنور کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے، اور بین الاقوامی قوانین اور UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن اور چارٹر ہے اس کی تو آبویسلی کمپلیٹ اور فلیگرنٹ وائلیشن کی یہ مرتکب نظر آتی ہے. سفارتی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ اپنی ڈپلومیٹک، حالانکہ اس کے اکنامک انفلوئنس اور اسٹریٹجک ریلیونس کی بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن رائٹ ناؤ جو اس وقت انوائرمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ بھارت اس سٹیپ کو ڈپلومیٹکلی جسٹیفائی یا لیجیٹیمائز نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ میں بھی ایک ریئلٹی چیک ہو رہا ہے. جب انوالو پائی گئی ہے برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ٹارگٹ کلنگ میں، بالکل. پھر میں سمجھتا ہوں امریکہ کے فیصلہ ساز بھی اور ہمارے آرمی چیف بھی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور وہ بھی ان کو یقیناً باور کرائیں گے کہ بھارت کی چائنا کے حوالے سے جو سیکورٹی کمٹمنٹ ہے اس کو امریکہ کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی اس کی لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی انٹرنیشنلی شاید اتنی نہیں ہوگی. جہاں تک اسٹریٹجک معاملات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کنونشنل اور نیوکلیر ڈومین میں جو کیپیبلٹی ہے اس کا بھارت پوری طرح اس سے واقف بھی ہے، اور وہ اوبیسلی اس وقت آپشن نہیں ہے. البتہ جو پازیٹیو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد، آج کے فیصلے کے بعد، کشمیریوں کے پاس یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت کے آئین، قانون اور عدلیہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے، اور ان کا واحد مستقبل جو ہے وہ کشمیر کی آزادی اور انشاءاللہ فیوچر میں اقوام متحدہ کے استصواب رائے کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ انضمام میں ہی وابستہ ہے. آئی تھنک کمپریہنسو انالیسس. حافظ صاحب ابھی آپ کی طرف آتے ہیں. مینلی ناظرین کے لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ بھارت نے تو اگر آپ نے دیکھا ہے کہ لا فیئر کے جتنے ٹولز ہیں اس میں جو انٹرنیشنل لیٹس سے کمٹمنٹس تھیں، چاہے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں، دین یو ہیڈ بائیلیٹرل پاکستان کے ساتھ، اینڈ پھر ڈومیسٹک لا اٹ سیلف جو اسٹیٹ کے لاز تھے، ڈسپائٹ کہ پاکستان اس کو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے طور پہ دیکھتا ہے اور ہم بلیو نہیں کرتے. اور آئی تھنک فارن منسٹر نے آج بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس کے اندر ججمنٹ جو بھی ہو، لیکن جو بھی لا فیئر میں آپ نے دیکھا کہ وہ 3-4 فرنٹ پہ موو کیا ہے. اس میں ایک تو اس پہ تھوڑا آپ ہائی لائٹ کر دیں کہاں کہاں سکم ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے پاس لیگل آپشنس کیا رہ جاتی ہیں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل فورمز میں اور بیسیکلی ریجن میں کس طریقے سے آگے لے کر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بنیادی طور پہ اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو اس کے 4 ایسپیکٹ ہیں. ایک اس کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے، دوسرا اس کا ایسپیکٹ وہ ہے جو 1947 سے لے کے 1950 تک ایک ایسپیکٹ ہے، تیسرا اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ 1950 سے لے کے 2018 کا ایک ایسپیکٹ ہے، اور چوتھا اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ 2018 5 اگست سے لے کے آج کا دن جو سپریم کورٹ انڈیا نے ایک فیصلہ کیا اس کانٹیکسٹ میں ہے. اگر آپ اس کا ہسٹوریکلی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اس چیز کے اندر، تو یہ 3 ریاستیں ایسی تھیں جب ہمارا انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا وہ برطانیہ نے پاس کیا، جس میں جونا گڑھ تھی، آپ کی حیدرآباد دکن تھی، اور جموں اینڈ کشمیر تھا جو 562 آپ کی پرنسس اسٹیٹ تھیں. اس کے اندر ان کے متعلق یہ تھا کہ یہاں کے لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ول ہے وہ پرویل اپون کرے گی. اور یہ چیز جو تھی اسی بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. اب انڈیا نے 3 کام کیے. ایک تو انہوں نے کیا کہ جونا گڑھ کے اندر جو تھا وہ انہوں نے ایک سو کالڈ ریفرینڈم کروایا، اور اس ریفرینڈم سے انہوں نے ٹیک آن کیا. حیدرآباد کے اندر، دکن کے اندر انہوں نے اپنی فورسز بھیجیں، اور چونکہ پاکستان کے اندر جو تھا اس سے پہلے ایک لبریشن موومنٹ جو چل رہی تھی، تو جب وہ گئی اور اس کا بادشاہ جو تھا 68% ہماری جو جموں اینڈ کشمیر کی آبادی تھی وہ مسلم تھی،
تو جب وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو ہری سنگھ نے ایک انسٹرومنٹ آف سکسیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایک سائن کیا، اور وہ تھی 27 اکتوبر 1947 سے۔ اس کے کچھ پیرامیٹرز تھے، پاکستان اس کو مانتا نہیں ہے، چونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو انسٹرومنٹ آف سکسیشن تھا، نہ ہری سنگھ کو وہ اختیار تھا، نہ ہری سنگھ کا اس کے اوپر کنٹرول تھا، اور نہ ہی وہ ول آف دا کشمیری پیپل جو ہے وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ جو آج کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ آئی ہے وہ اس انسٹرومنٹ آف سکسیشن سے آئی ہے، تو اس لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور انڈیا ہی کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک کانسٹیٹیوشنل فراڈ کو جو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب وہ سکسیشن آف انسٹرومنٹ آیا تو اس کے کچھ فنڈامنٹلز تھے، ان فنڈامنٹلز کے اندر یہ تھا کہ ان کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا، ان کا صدر ہوگا، ان کا پرائم منسٹر ہوگا، اور 1927 کے جو ان کے ریزیڈنٹس کے لاز تھے کہ جس کے اندر اسٹیٹ ہوڈ کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور کوئی لیجسلیشن ایسی نہیں کی جائے گی کہ جو آپ کے یونین لسٹ ہے اس کے اندر انٹل جو ہے وہ 3 کو چھوڑ کے جس کے اندر آپ کی کانکرنس اس کے اندر نہیں آئے گی، اور اس چیز کو چھیڑا نہیں جائے گا جتنی دیر تک نیا کوئی لیٹر آف سکسیشن آف انسٹرومنٹ آپ نہیں کریں گے۔ اسی بنیاد کے اوپر پھر نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی۔ شیخ عبداللہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور ایک ڈرافٹ جو ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اسے کیا گیا، اور اسی دوران جو معاملہ تھا وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر گیا۔ 21 اپریل کو ایک ریزولوشن آئی 1948 کے اندر، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو انشور کیا جائے گا۔ اگر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل آ گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 370 جو آرٹیکل بعد کے اندر آیا اسی تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس سے پہلے اس کی آپ انفورسمنٹ کرتے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پہلے 306 آرٹیکل ڈرافٹ آیا، اور اس کے بعد 370 اس کو شامل کر دیا گیا، اور اس کی جو ڈیٹ تھی وہ آپ کی 17 اکتوبر 1949 تھی۔ پھر 26 جنوری کو اس کو آپ نے ایفیکٹ ڈیٹ دی۔ اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ آیا، وہ دلی ایگریمنٹ تھا جو کشمیریوں کے درمیان اور انڈین گورنمنٹ کے اندر آیا، اور جب انڈین گورنمنٹ نے ڈیسیڈ کرنے کی کوشش کی سارے معاملے کے اندر جس طرح آج ہوا ہے، تو اس وقت شیخ عبداللہ نے اس کو ریز کیا، اور جب ریز کیا تو جواہر لال نہرو نے اس کو ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر ڈسمس کیا، اور جب وہ بات آگے بڑھی اور وہاں پہ جو ہندو نیشنلسٹ والی چیز آئی، تو پھر 1954 کے اندر ایک نیا پریزیڈنشل آرڈر آیا جس کے اندر آرٹیکل 370 کی کنٹینیوٹی کے اندر آرٹیکل 35 آیا۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو پڑھیں تو انڈینز کی جو کمٹمنٹ تھی جواہر لال نہرو کی، ماؤنٹ بیٹن کی، ان ہری سنگھ کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ یا شیخ عبداللہ کے ساتھ، وہ یہ تھی آپ کا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن ہوگا، آپ کا انڈیپینڈنٹ فلیگ ہوگا، آپ کے اوپر ہماری ایکسٹینشن آف جورسڈکشن جو ہے وہ لاز کی نہیں آئے گی، اور نہ اس کو چھیڑا جائے گا، اور اگر اس کو ریووک، ایبروگیٹ یا اس کو موڈیفائی کرنا ہے تو پریزیڈنشل آرڈر کے اندر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کا رول ہوگا، جتنی دیر تک وہ کانکرنس نہیں کرے گے آپ اس کو ریورس نہیں کر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر 1959 کے اندر یہ معاملہ آیا، پھر 64، 73، پھر 75 کے اندر بھی جب شیخ عبداللہ کی اور اندرا گاندھی کی میٹنگ ہوئی۔ we'll have to slightly take interruption۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ مصطفیٰ صاحب لائن پہ ہیں جی میں حاضر ہوں جی۔ السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو سر؟ فائن، تھینک یو جی سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم ٹو سنو۔ سر، آپ کی نظر میں بھارتی سپریم کورٹ کا جو آج کا ڈیسیژن ہے اس میں ایک تو اوور آل ریجن پہ کشمیر اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کسی نئی جنگ کی تیاری ہے بھارت کی طرف سے اور خطہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا؟ بڑی ایفرٹ کی گئی نارملائز کرنے کے لیے، لیکن یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ کس طریقے سے ریجن کو افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، چند ایک چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ بھارت نے ایک اپنا مقصد ہے اس کا، اور مقصد میں پاکستان اس کے راستے کا ایک پتھر ہے، اور وہ اس پتھر کو ہر طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور پہلا بدقسمتی سے دسمبر چل رہا ہے، 16 دسمبر 1971 کو پہلا سٹیج تھا اس کا، اور یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، یہ سمجھتا ہوں دوسری سٹیج کا پہلا فیز تھا جس پر جس کی تکمیل ان کے سپریم کورٹ کے نے کر لی ہے۔ اب ہم جو مرضی کہہ لیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں، اور دنیا اس کی بات مانتی ہے اور سنتی ہے، کیونکہ دنیا کو اب کچھ مسائل اور ہیں۔ دنیا نہ تو قانون پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لاز نہیں افیکٹ ہوتے ہیں۔ طاقت ہے اور مفادات ہیں، جہاں پہ مفادات آپس میں باہر مل جاتے ہیں تو لوگ مل جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت کو پیش پناہی حاصل ہے، اور اس لیے اگرچہ لیگلی، مورلی ہر طریقے سے فیصلے غلط ہیں، لیکن فیصلہ کر دیا انہوں نے، اور ان کا مطلب بتانے کا یہ ہے پوری دنیا کو انہوں نے
کہ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگی. ہمیں اس کی پریشانی اس لیے ہے کہ وہ بھی ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اس کے بعد آزاد کشمیر جو ہے یہ ان کا اگلا ہدف ہے. یہ اب اس کے لیے ہم کیسے روک سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس وقت سے ہم نے ایک پسپائی اختیار کی, تو آہستہ آہستہ آج یہ اسٹیج آ گئی ہے. اب پاکستان کے پاس دو راستے ہیں. جس طرح 5 اگست 2019 کو ہمارے پاس راستے تھے, ہم نے جو راستہ چنا اس کا آج ہمیں سامنے آ گیا ہمارے. جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوگا, جب تک پاکستان دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے, پلیز کریکٹ یور سیلف, پلیز ڈونٹ مائنڈ جو دوست میرے بات کر رہے ہیں, یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ ہمارے ایک وزیر خارجہ بھی بات کر رہے تھے, یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوتا تو اس کا کوئی حل ہے. آئیڈیالوجیکل جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا حل ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب کشمیری اپنے حق رائے دہی استعمال کر لیں گے. اگر ٹیریٹوریل ہوتا تو کچھ دے کے فیصلہ ہو سکتا تھا. اس لیے جب تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو پی جائیں, اس کو چپ کر کے بیٹھ جائیں, اس کے اوپر انتظار کریں آگے انڈیا کیا کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم, کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے اور اس کی ہم بارہا اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ اس کی جو تکمیل پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے. پھر اگر پاکستان کو کمپلیٹ رکھنا ہے تو پھر اس کمپلیٹ جائے, ورنہ اگر پاکستان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, جو آئیڈیالوجی جو ہماری تھی اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا پڑے گا. دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ابھی یہ ایک ریڈ لائن ہے, کراس ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد پاکستان اپنے مفادات کے حصول کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے. جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے, انہوں نے تو اپنی جانوں کی قربانی دینا شروع کی ہوئی ہے. کب سے نہیں, کب سے دے رہے ہیں. وہ اپنی جانیں, عزتیں, سب کچھ, بچے بوڑھے سب قربانیاں دے رہے ہیں. وہ تو ذہنی طور پر آزاد ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت اگر قیدی ہے یا تو بھارت ہے یا پھر پاکستان قیدی ہے. اب اس قید سے ہم نے نکلنا ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان کے مفادات کی تکمیل کرنی ہے. اور اس کے لیے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے. آج کریں, کل کریں, ایک جنگ ناگزیر ہے, آج ہو کل ہو, میں نہیں جانتا. اس جنگ سے اگر بچنا ہے, اس خطے کو بھی بچانا ہے, دنیا کو بچانا ہے, تو پھر صرف ایک ہی طریقہ ہے, کشمیریوں کو ان کا حق رائے دے دیا جائے, تبھی معاملات درست ہوں گے. ورنہ ان معاملات پہ بگاڑ چلتا رہے گا اور جنگ تو ناگزیر ہے ہی اس سلسلے میں. ہاں جی, وانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اگر موڈ کو دیکھا جائے, کیونکہ آپ کی ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن بھی رہتی ہے ڈائسپورا کے ساتھ بھی, اس میں کیا بدلاؤ ہے اسپیشلی آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر میں؟ اور اگر سکھ اسٹرگل کو دیکھیں, اس میں دے ڈونٹ ہیو اے اسٹیٹ, ان کے پاس کوئی منسٹری آف فارن افیئر نہیں ہے, لیکن خالصتان کی موومنٹ نے بڑا زور پکڑا ہے. اس سے کوئی لیسن ملتا ہے کہ کشمیری ڈائسپورا, کشمیری پاکستان گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ابھی ایگریسولی موو کرنا چاہیے؟ جس طرح جنرل مصطفیٰ نے مینشن کیا کہ شاید ایک سٹیج پہ وار ایز انسٹرومنٹ آف پالیسی بھی اڈاپٹ کرنا پڑے, لیکن اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو موو ایگریسولی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی اقدامات ابھی تک ہوئے, ہم نے اس کو کس طرح سے ریسپونڈ کیا یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ. 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہونا تھا یہ ہم سارے کہتے آ رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر بڑی جو بھی لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, طاقتور مانتے ہیں, یا اس کلب میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور دنیا کا طریقہ کار بھی وہی ہے. لیکن جہاں تک ہندوستان کے اقدامات کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, کشمیری عوام کی کبھی یہ نو امید تھی, انہوں نے یہ توقع تھی کہ بھارتی سپریم کورٹ ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرے گی یا کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس کو وہ شادیانے بجائیں گے جس پر, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے اس سے پہلے کے فیصلے بھی جو ہوتے, زیادہ تر فیصلے جو خاص کر پچھلے 35 سال سے جو فیصلے آ رہے ہیں, وہ سارے فیصلے کشمیریوں کے خلاف آ رہے ہیں, اور وہ تعصب کی بنیاد پر آئے ہیں, وہ کسی قانونی بنیاد پر نہیں آئے. دوسری بات یہ کہ کشمیری
دونوں اطراف کشمیر، خاص کر مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے پاس آپشن ریزسٹنس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ریزسٹنس نہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی اجازت سے شروع کی تھی، نہ ان کی اجازت سے اس کو بند کریں گے۔ یہ ریزسٹنس اقوام متحدہ کی UN سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں، جس نے حق دیا ہے کشمیریوں کو، اس حق پر مبنی ہے۔ جیسے کہ آج دفتر خارجہ نے بھی کہا اور اس کو کوٹ بھی کیا گیا کہ ریزولوشن 122 کلیئرلی کہتی ہے کہ جناب کسی بھی اسمبلی کو یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو یا کوئی شخص ہو، اس کو ساورنٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کا کسی حصے کا یا پوری ریاست کا فیصلہ کر سکے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف ریاستی عوام کو ہے، وہ یہ فیصلہ خود ارادیت سے ہی کر سکتے ہیں۔ موڈ دنیا کے اندر کشمیریوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھو 5 اگست ایسا واقعہ تھا کہ دنیا کا وہ کوئی کونا نہیں جہاں کشمیری باہر نہیں نکلا، جہاں اس نے ریزسٹ نہیں کیا، جہاں اس نے ایوانوں کو ہلایا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں ہیئرنگز ہوئی، دنیا کی پارلیمنٹس میں بات ہوئی، وہاں پر بحثیں ہوئی، اس پر ہر جگہ پر سول سوسائٹی کی بات چیت ہوئی، ہر سطح پر سفارش سطح پر بات ہوئی۔ لیکن چونکہ دانت ان چیزوں کے نہیں تھے کاٹنے کے، جو اسٹریٹجک معاملات محمد علی صاحب اور جنرل صاحب اور دوسرے لوگ بہتر اس میں سمجھتے ہیں کیا ہے اس وقت اور کس طرح کے حالات ہیں، جس وجہ سے شاید وہ پذیرائی نہیں حاصل ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، جہاں ہندوستان کو روک لگنی چاہیے تھی۔ لیکن کشمیریوں کے پاس اس وقت بھی ایک ہی آپشن ہے، دیٹ از ٹو ریزسٹ۔ اس کے لیے وہ اپنی قیمت ادا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس خطے کے جو لوگ ہیں، ہندوستان کے، پاکستان کے لوگ، ان کو بھی شاید اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، اگر یہ حالات وہاں تک پہنچ گئے، چونکہ کشمیر کے اندر آپ نے کشمیریوں کا جینے کے حق چھین لیا، ان کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ جس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں اور دنیا کچھ نہیں سن رہی ہے، تو آپ کشمیر کے لوگوں کو کر رہے ہیں ایک طرح سے، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ذرائع جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جن ذرائع کی وجہ سے خطے کا امن تاہو بالا ہوگا۔ جی وانی صاحب، ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد شروع کریں گے جہاں پہ آپ نے آرگومنٹ ختم کیا ہے۔ ناظرین، ویل موو فار اے شارٹ بریک، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ادھر سے بڑھائیں گے جہاں پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا ہے۔ اور ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ابھی ہم چلیں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب کی طرف۔ قصوری صاحب، آج بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا بھارتی عدلیہ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں اور اس اعلیٰ عدلیہ وہ نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی۔ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ایمرجنسی کے دوران وزیر اعظم اندرا گاندھی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد اتنی وہاں تنزلی آئی ہے کہ یہ کیس تو اب کی بات ہے، جن ممالک میں برٹش کامن لا سسٹم ہے، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہیبیس کارپس، کسی کو اگر پکڑ لیا جائے، ہیبیس کارپس پٹیشن، وہ ہر صورت میں عدالتیں سنتی ہیں۔ انڈیا میں کمال یہ ہوا ہے کہ جو آرٹیکل 370 جو انڈیا پرائم منسٹر مودی نے ابالش کیا تھا، اس کے بعد ہیبیس کارپس کئی سال نہیں سنی گئی۔ اسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جب افضل گرو جو ایک ہیرو تھے وہاں کشمیریوں کے لیے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی اور اس کا کوئی لیگل جواز نہیں تھا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ اس کے اوپر جو ارندھتی رائے، انٹرنیشنلی نون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کی شیم ہے۔ پھر ایک سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کٹچو نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ اس کے بعد جو گڑبڑ ہوئی، اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی پکڑا۔ انہوں نے کہا جس طرح ان پہ غداری کے الزامات لگائے گئے اسٹوڈنٹس پہ، وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ اس پہ رائے میں دیکھیں تو حالات تو بہت بدتر ہو گئے ہیں جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں اور ہندوتوا کی انہوں نے باتیں شروع کی ہیں۔ تو جو برٹش انڈین آرمی، جس سے پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیش کی فوجیں نکلی ہیں، وہاں عموماً مذہب پہ ہوتی، لیکن ہندوستان کی
فوج کے کچھ ایسے سپہ سالار بھی آئے ہیں جن کو بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہندوتوا کی زبان بول رہے ہیں. بیسیکلی اگر اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو کشمیر پہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور آپ کشمیر کی جو تحریک آزادی کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تعلق ہے، ہمارا کیس ریسٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز پہ. ہمارا کیس ریسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور مسز گاندھی کے درمیان جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اگر بائی لیٹرلی بھی ڈسکس کیا جائے تو انٹرسٹیٹ ڈسپیوٹ ہے، تو ہم پہ اس کا اثر نہیں پڑتا. ہاں، ہندوستان یہ کہتا رہتا ہے، اور جیسے کہ مجھے زوم پہ آج کل کانفرنسز میں انڈین کی ہیں، اور میں نے ملک سے باہر جا کے ٹریک 2 پہ بھی کی ہیں، جہاں ہندوستانی کہتے ہیں کہ جی اب کشمیر کو آپ بھول جائیں. اب تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر مودی نے 370 ایبروگیٹ کر دیا اور انہوں نے اس کو ضم کر لیا، جس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کے ضم کرنے سے فرق نہیں پڑتا. جس دن کشمیری ایکسیپٹ کریں گے کہ انہوں نے آپ کی آکوپیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، تو پھر تو کوئی کہانی بنے گی. اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، چلے آپ کسی اور کی بات نہ سنیں، تو مہاتما گاندھی نے اور مہاتما بدھا نے، جن کی آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ سننی چاہیے، انہوں نے کہا ہے کوئی امن دیر پا نہیں ہوتا جب تک وہ انصاف پر مبنی نہ ہو. اس لیے یہ بھول جائیں، ابھی جو غزہ میں ہوا ہے یہ نظر آ گیا ہے کہ کتنے سال بھی آپ اس کو لوگوں کو دبا کے رکھیں، جب ان کو موقع ملے گا وہ اس کا جواب دیں گے. اب پاکستان اور غزہ اور فلسطین میں ایک فرق ہے. وہاں کی جو بڑی فوجیں تھیں وہ سب سے بڑی فوج مصر کی تھی، اور اس کے علاوہ اردن کی فوج تھی جس کو جنرل جان گلب پاشا نے ٹرین کیا تھا. یہ پروفیشنل آرمی تھی. انہوں نے پیس اکارڈ کر لیا کیمپ ڈیوڈ کے بعد، تو رزلٹ یہ ہوا کہ ان کی پشت پناہی کوئی بڑی فوج نہیں رہی. لیکن جہاں تک پاکستان کا اور کشمیریوں کا تعلق ہے، پاکستان جو ہے، کبھی کشمیریوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی 5ویں بڑی فوج ہے. ہاں، ہماری کمزوری جو ہے ہماری اپنی معاشی صورتحال اور ہمارے اندر جو اندرونی ہمارے درمیان استحکام کا ناپید ہونا. اگر ہم اپنے معاملات حل کریں تو کشمیریوں کا ہم پہ فل کانفیڈنس رہے گا. اور اگر پاکستان آج کمزور ہے تو حالات بدلتے ہیں. اور ابھی جو آرمی چیف کی وزٹ امریکہ کی ہو رہی ہے وہ بھی ہندوستانیوں کو بہت ناگوار گزرے گی. اس سے پہلے جب F-16 جہازوں کے سلسلے میں امریکہ نے فیصلہ کیا تھا تو ہندوستان کو بہت یہ بات ناگوار گزری تھی. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اندرون ملک استحکام لائیں، اپنی معیشت کو بہتر کریں، تاکہ ہمیں یہ ایک بھکاری والا رول جو ہے یہ ختم ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی کشمیریوں میں بھی پھر دوبارہ دم آئے گا. انہوں نے کوئی کنسیڈ نہیں کیا. ابھی میں بینکاک کے کانفرنس میں گیا ٹریک 2 کی، وہاں بھی انڈینز نے مجھے بتایا کہ ریسنٹلی بڑے واقعات ہوئے کشمیر میں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ کسی آئینی یا قانونی ترمیم سے کشمیریوں کے حقوق کو ٹھیک ہے. آپ کا آئی تھنک بڑا مدلل جواب آیا اور بڑی اچھی سجیشنز ہیں. الطاف وانی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. آج بھارتی چانکیہ جو ہے امت شاہ، وہ راجیہ سبھا میں تھا جو ان کی سینٹ ہے، اور بڑا ہنس کے طنز کر کے کمنٹ کر رہا تھا کہ موڈی نے شاید آئی تھنک پورا اکھنڈ بھارت جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اس میں اس نے ایک سوال اٹھایا کہ جی کشمیر میں کیوں ملیٹنسی رہی یا آزادی، مطلب بقول ان کے، اور آزادی کی لہر باقی کافی مسلم ڈومینیٹڈ سٹیٹس ہیں وہاں پہ نہیں ہے. اور بڑا بھونڈا سا آئی تھنک پوائنٹ تھا. آپ کے خیال میں جو زائنسٹ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی اور جو چانکیہ کی اسٹریٹجی ابھی RSS چلا رہی ہے، یہ آلموسٹ ایک ہی ٹریجیکٹری پہ نہیں چل رہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو اس وقت حکومتی ہندوستان کے اندر ہے وہ سمجھیں ایک طرف سے زائنسٹی ہیں، وہ چانکیائی ہیں ہندوستان کے. یہ وہی لوگ ہیں RSS کے، BJP والے لوگ RSS کے پیروکار ہیں،
جنہوں نے شروع دن سے ایک ایجیٹیشن کیا تھا کشمیر کے اندر اس دفعہ 370 اور 35 کے خاتمے کے لیے، جبکہ شیما پرساد مکھرجی ان کے ایک لیڈر کشمیر آئے، اس وقت وہ گرفتار کیے گئے اور سری نگر کے اندر ہی وہ وہاں مر گئے تھے، ایک جیل، جب وہ جیل کے اندر ہی تھے تو وہاں مر گئے تھے۔ یہ آج وہ بدلہ جو جس طرح سے وہ مسلمانوں کے اس پورے خطے سے مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں، کشمیریوں سے بھی وہی بدلہ لے رہے ہیں کشمیر کے اندر اپنے ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے۔ بات جو قصوری صاحب کر گئے کہ کشمیریوں نے کسی طرح کنسیڈ نہیں کیا ہے، کشمیریوں کے جو فیصلے ہیں ہندوستان کی عدالتیں نہیں کریں گی بلکہ کشمیر کی عوام خود کریں گے، اور جو آئینی تبدیلیاں یا جو جوڈیشل فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی آزادیاں کسی جوڈیشل فیصلے کے تابع نہیں ہوتی ہیں، وہ قومیں خود کرتی ہیں۔ تو ہندوستان اپنے الیکشن جو RSS یا BJP جو ہے اس کو اپنا ایک الیکشن کا پروسیس ہے، اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی چیز وہ کرتے ہیں، اور کشمیریوں پر مظالم اور پھر جو ان کا ان کا ایک عزائم ہے اکھنڈ بھارت کے، اس کی طرف وہ چل دوڑے ہیں، لیکن وہ خواب ان کے بھی کشمیر میں پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ 4.5 سال کے باوجود جتنا کچھ کرنے کے لیے انہوں نے کیا لیگلی، انہوں نے یہ جو لیگل وارفیئر کشمیر میں کیا، قانونی جارحیت کی، اس کے بعد باوجود بھی وہ کشمیر میں کچھ نہیں کر سکے کسی طرح سے بھی۔ ابھی وہ انتخابات کرانے کے بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ کشمیری، ان کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی ان کے عزائم جو ہیں جس کی تکمیل وہ چاہتے ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے جو اپنے عزائم ہیں وہ کہیں پورے ہوں گے، لیکن جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کاسٹ اس کی جو شاید بہت زیادہ ہوگی، اس خطے کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ زور سے کشمیریوں کو اس طرف دھکیل رہا ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجبوری حالات کی وجہ سے شاید وہ حالات پیدا ہو جائیں۔ عمانی صاحب شکریہ، آئی تھنک کمپریہنسولی آپ نے کور کیا، اور جو پلس ہے دونوں طرف لائن آف کنٹرول کی اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اور ابھی ہم آتے ہیں حافظ صاحب کی، دوبارہ آپ کا آرگومنٹ چل رہا تھا آن لیگل، اور 2018 تک آئی تھنک یو ہیڈ ریچ، ٹائم تھوڑا کم ہے تو کوئکلی پاکستان کے آپشنز پہ لیگل آپشن انٹرنیشنل یہ ہے کہ 2014 تک جو تھا، جب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور مودی جب اقتدار کے اندر آیا، تو کبھی بھی کسی جو انڈین گورنمنٹ ہے یا انڈین کے جو جتنے بھی یہ سارے لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کبھی بھی کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ اس اسپیشل سٹیٹس کو چینج کیا جائے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بھی اس چیز کو کہتی رہی ہے۔ 2018 کے اندر جب وہ نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہا تھا تو اس نے اپنے مینیفیسٹو، اور اس کے لیے اس نے جو پہلی اس کی ہرڈل تھی وہ اسمبلی تھی، جو آپ کا 1950 کا جو کانسٹیٹیوشن انڈین ہے اس کے اندر وہ ریکوائرمنٹ تھی، اس نے اس کو بلڈوز کیا، گورنر راج لگایا، اور گورنر راج لگا کے پھر ایک سال کے بعد 2019 کے اندر دو جو تھے پریزیڈنشل آرڈر جو تھے، ایک 272 اور 273 5 اگست کو لگایا۔ 5 اگست والا جو تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 367 کو آرٹیکل 370 کے ذریعے امینڈ کیا گیا کہ جہاں پہ لفظ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھا اس کو لیجسلیٹو اسمبلی کہا گیا، اور وہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کو پارلیمنٹ کنسیڈر کیا گیا۔ اس کے بعد جو 6 والا جو انہوں نے آرڈر کیا کہ وہ جو آرٹیکل 270 کے اندر پاس تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے وڈرا کی، اور اس کے بعد اکتوبر کے اندر ری آرگنائزیشن کا جو ہے وہ کیا، اور 2 اسٹیٹس کے اندر چلے گئے، ایک انہوں نے کی لداخ کا ایریا اور ایک انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کر دی۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ڈے 1 سے گیا، 4 سال سے یہ کیس لگا نہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کی اگر آئی ہے، اگر ہم اس کا لیگل انالیسز اس کے اندر دیکھیں تو آج جو ججمنٹ آئی ہے، سپریم کورٹ انڈیا نے جو ایک کانسٹیٹیوشنل فراڈ کیا ہے مودی گورنمنٹ نے، اس کی انڈورسمنٹ کی ہے۔ سپریم کورٹ انڈیا نے جو ایک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی جو ان کے جواہر لال نہرو کی اور اسمبلی کی کمٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے وائلیٹ کی ہے۔ تیسرا اس کے اندر سیلف کانٹرڈکشنز اس کے اندر آئی ہیں۔ سیلف کانٹرڈکشن یہ آئی ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے ذریعے جس طرح 367 کو امینڈ کیا گیا ہے یہ الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب وہ الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کی بیس کے اوپر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو 6 اگست کا 2019 کا آرڈر ہے جس کے اندر 370 کی پاس جو وڈرا کی گئی ہیں وہ لیگل ہے یا جسٹیفائڈ اس چیز کے اندر ہے یا ٹیمپریری نیچر کے اندر ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انڈین
सुप्रीम कोर्ट जो था वो एक दफा फिर लीगली एक्सपोज हुआ है कि हर दफा जब कश्मीर का या स्ट्रगल का मामला जाता है वो उसके खिलाफ फैसले करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये आया है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट किया है, और मोदी को अपना एक शोल्डर दिया है कि जो 2024 के अंदर इलेक्शन है उसके अंदर वो इंडिया के अंदर इलेक्शन के तौर पे आया जाए। लीगली इंटरनेशनली जो है ये जजमेंट ना सस्टेनेबल है, ना इसको डिफेंड किया जा सकता है, और ना ही ये ओवर रूल कर सकती है जो नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल्स है या हमारा शिमला एग्रीमेंट उसके अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर है जो विल ऑफ द कश्मीरी पीपल है वो कभी भी इस तरह की फ्लॉड जजमेंट से जो है उसको आप किसी तरह रोक नहीं सकते। जी थैंक यू, आई थिंक ग्रेट डिस्कोर्स। सैयद अली साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आई एम श्योर आपने बाकी हमारे एक्सपर्ट्स को भी सुना है, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्विकली इन 2-3 डोमेन्स। बिल्कुल जी, देखें मैं 4-5 अहम वे फॉरवर्ड के हवाले से एक कंटूर्स ऑफ स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूँ। पहली बात यह है कि हमारा जो मैटर नैरेटिव है वो कश्मीर के हवाले से ज़्यादा भारत के हवाले से होना चाहिए कि व्हेन इंडिया हैज़ टू बी एक्सपोज एंड पुट ऑन द डिफेंसिव इन डिप्लोमेटिक, लॉफेयर एंड इंफॉर्मेशन डोमेन्स एट द ग्लोबल लेवल, number one. And the meta narrative should be as a threat to international peace and security. It is an irresponsible nuclear power जिसका टारगेट सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान और जनूबी एशिया नहीं है, बल्कि अब यूरोप और शुमाली अमेरिका भी उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से महफूज नहीं है। दूसरा एक एस्पेक्ट जो कि आज नहीं डिस्कस किया गया, मैं समझता हूँ उसमें एक अपॉर्चुनिटी है जिसको एक्सप्लॉयट करने की टाइमली ज़रूरत है, वो IIOJK की पॉलिटिकल डोमेन है। मैं समझता हूँ आज 75 साल के बाद वो तमाम कश्मीरी जो कि बदकिस्मती से भारत नवाज रहे हैं और ट्रोजन हॉर्सेस के तौर पे कश्मीरियों को मिसलीड और मिसगाइड करते रहे हैं, आज वो भी एक्सपोज हो गए हैं। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पास और तमाम हुर्रियत रहनुमाओं के पास आज एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो दोबारा से अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी मजीद बढ़ा लें ताकि वो ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लेवल पे आ सकें। आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि अब हुर्रियत जो है वो एक तहरीक भी एक नए स्टेज में दाखिल हो सकती है जिसको हमें इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेटिक और लॉफेयर की डोमेन में ग्लोबली और कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। वन लाइन ऐड करना चाहूँगा, वो ये है पाकिस्तान का पहले भी लीगल ऑप्शन यही था, यूनाइटेड सिक्योरिटी रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। कश्मीरियों की भी ये डिमांड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस जो है उसको अब एक हॉकिश अप्रोच अपनानी चाहिए और दुनिया के सामने एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स के ऊपर बात करनी चाहिए और उसके लिए सारे रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। जी थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्विकली अल्ताफ़ सैनवानी साहब का, सैयद अली साहब, जन गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हाफिज़ साहिब, खुर्शीद कसूरी साहब, जिन्होंने आई थिंक इस सुलगते हुए मसले के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी की और बड़ी अच्छी सजेशन आई। विश कि हमारे पास ज़्यादा टाइम होता, लेकिन अल्टीमेटली प्रोग्राम हैज़ टू एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।